ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا واقعہ۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلا کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹہ میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمہ سے ایک گلاس پانی کا نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 برس گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کو موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے۔ تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا تو اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت اور دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں جائے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو کہے گا کہ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیں، آپ اپنی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا ہے کہ جب اس عابد کو اللہ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے اور میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کی جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی، جس سے اس عابد کا حلق خوش ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اسنا میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا کر کہے گا، یہ پانی مجھے دے دیا جائے۔ ایک آواز آئے گی، پانی مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت مفت میں نہیں ہے،
یہ عابد کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز آئے گی اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ تک نہ ہو۔ یہ کہے گا میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے تو 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا اور 500 سال عبادت کی قیمت 1 گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا اور میٹھا پانی پلایا تو تم اس کی عوض میں کیا رہے ہو؟ تو عابد اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر فرمائے گا اے اللہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت و فضل کے بغیر کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نوٹ